بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، شیعہ عالم دین علامہ شہر یار آبدی صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے وہ نامناسب گفتگو فرما رہے تھے، تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہے۔ قبلہ شہر یار آبدی صاحب نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور یہ کہا کہ یہ امت کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، ہم اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اس کی علت خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ماں اس سینس میں ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا حضور کے بعد، احترام ان کا کوئی نہیں قرآن نے بتایا۔ تو ذرا اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اہانت کرتا ہے اہل بیت کی یا دیگر حرمتوں کی، صحیح، وہ نطفہ یہود ہے۔ وہ مانوی نطفہ ہو یا طبی نطفہ ہو۔ بہرحال مجھے عابدی صاحب کے اس معاملے پر بڑا افسوس ہوا کہ اب علماء تشیع اور مقتدر علماء اور علماء تسنن امت کی وحدت کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں اور اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس طرح کے بیانات جو ہیں یہ فساد کا باعث بنتے ہیں، اور اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ اعلیٰ کار ہیں MI6 کے، یہ تسنن کی طرف سے ہوں یا تشیع کی طرف سے ہوں۔ تشیع کی بابت تو امام خامنائی قبلہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ ایرانی شیعہ نہیں، وہ برطانوی شیعہ ہے۔ تو جو بندہ بیٹھا ہی برطانیہ میں ہو صحیح، اور MI6 کا فضلہ خار ہو تو اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں کہ میں نے وہ کلپ سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر کوئی یہ علمی قد و قامت رکھتے ہیں تو ان کو قرآن سے استشہاد کرنا چاہیے تھا۔ اب میں امہات المومنین اور بنات کرام کی حرمت کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح، یہ اتنا حرمت مآب حرم ہے کہ تمام اصحاب رسول اللہ رضوان کو اللہ نے بین کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، جس طرح تم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہو بے تکلف، یہ حرم نبوت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، ایسے نہیں داخل ہو سکتے۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں وہ تمہیں کھانے پر دعوت دیں تو ایک اہتمام ہے، صحیح، پردے کا بھی اہتمام ہے، خردنوش کا بھی اہتمام ہے۔ غیر ناظرین نہ ہو، تم راہ نہ تکتے رہو۔ اچھا، ہاں، صحیح، یہ کیا باریکی ہے، لطافت ہے، کلام الہی کا حسن ہے۔ ولا فاذا طعم ولکن اذا دعیتم، ہاں جب بلائے جاؤ تو آؤ۔ فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، یہ فاتاقی مال وصل ہے، صحیح، فوراً اٹھ جاؤ۔ کچھ لمحہ بیٹھنا جو ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث، یہاں بیٹھ کر گپ شپ نہ لگاؤ، حالانکہ انہوں نے تو دین کی بات ہی کرنی تھی، جی جی، کون سی وہاں سبزی منڈی لگانی تھی۔ جی جی، فرمایا تم اگر بیٹھو گے حرم نبوت میں تو گپ شپ میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس رویے سے نبی کے قلب اطہر پر اذیت کا احساس محسوس ہوگا۔ نبی اپنی شرم کی انتہا میں فیستحیی منکم، وہ حیا کی عظمت ہیں، وہ تو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استحیا نہیں فرماتا، وہ بھرپور بات کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے آداب بتایا کہ جب تمہیں کوئی طلب کوئی چیز ہو، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، تو ان سے پردہ کرو۔ ہاں جی، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اب اسی نظم کے ساتھ وہی ربط کلام اور قطعی ہے، صحیح، تمہیں لائق ہی نہیں، ایمان والو تمہیں لائق ہی نہیں کہ حرم نبوت کی بابت تم نبی کی ذات کو ادنا سی بھی تکلیف دو اور اذیت دو۔ صحیح، صحیح ہے نا، یہ حرم نبوت کا ماحول ہے۔ مومن نہیں کرتا ایسا، اچھا، جو مومن نہیں ہے وہ کرتے ہیں۔ صحیح، اگرچہ ان کا لیبل جو سائن بورڈ ہے وہ مومن ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے قرآن کے قاعدے کے مطابق۔
تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے لیے شایع نشان نہیں کہ تم رسول کو اذیت دو اس بارے میں، کیونکہ سیاق کلام یہی بات کر رہا ہے. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور یہ اتنا حرمت مآب مقام ہے کہ یہ مائیں ہیں، ان سے رسول کی ذات کے بعد نکاح بھی حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوه، قدرت نے خیالوں پر بھی پہرا لگا دیا ہے. دل میں اٹھنے والے وسوسوں پر بھی پہرا لگا دیا. اگر تم ایسا کچھ کرو گے، کچھ بھی سوچو گے، چھپا کر کہو گے یا ظاہر، تو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز پر جانتا ہے. تو جہاں خیالوں کی بھی ممانعت ہے وہاں زبان درازی کرنا کیسا ہے؟ صحیح. اچھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں لا جناح علینا فی آبائنا ولا ابنائنا ولا اخواننا، ان کے جو محرم رشتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور پھر یہ ساری گفتگو کر کے آگے مقام نبوت کو بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صحیح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اور آگے ارشاد فرمایا ہاں یہ فتویٰ سنیں مولوی صاحبان، دوبارہ کلمہ پڑھیں یہ مولوی صاحبان. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہی ربط کلام ہے. رسول کی خانگی معاملات میں ان کو اذیت دینا اور امہات المومنین کی بابت یا حرم نبوت کے کسی بھی مخدرات عصمت کے تحت کی بابت کچھ سطحی گفتگو کرنے سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، بلکہ وہاں تو لمحات بلا اجازت بیٹھنے پر بھی اذیت کا تصور دیتا ہے قرآن. تو کوئی بات کرنا تو دور کی بات ہے. اور فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اس یعنی کلام الہی کے نظم نسق کے اندر جو ہے نا یہ ربط کلام اور سباق و سیاق کی جو قطعیت ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ حرم نبوت کے بارے میں کسی نے ادنا سی بھی رسول کو تکلیف دی. ان الذین یؤذون اللہ، وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے اور رسول کو اذیت دے رہا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کا لعنتی ہونا دونوں جہانوں میں قطعی ہے. یہ تو تنزیہ باتیں کرتے ہیں نا جی، اس کا لعنتی ہونا قطعاً ہے. جو اس کو لعنتی نہیں کہے گا وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. اس پر میں الگ سے گفتگو کروں گا. یہ رسول کی حرمت مآب رشتے ہیں، بنات کرام ہیں یا ازواج مطہرات ہیں، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، کسی شیعہ سنی کا ڈرامہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کا طالب علم سنی شیعہ کے ڈرامہ سے بالکل الگ ہوتا ہے. اعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. ہاں یہ قطعی کافر کے لیے ہوتا ہے. ہاں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومنین کو اور مومنات کو حالانکہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا، ویسے ہی بہتان. یہ مولا کائنات کی حرمت میں نازل ہوئی ہے. ہاں جی. فقد احتملوا بہتانا و اسما عظیما، بہتان ہے اور اس میں عظیم ہے. آگے آئیے اب میں اس کا شرعی مواخذہ پیش کر رہا ہوں. صحیح. حرم نبوت کی جو ہے نا عصمت باب حرمت مآب، خواہ وہ بنات کرام صلوات اللہ تعالی علیہن ہے یا جو ازواج مطہرات ہیں، اور بالخصوص ان تمام نفوس عصمت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اعتماد ہے، حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا، ان کا معاملہ تو اور بڑا زیادہ حساس ہے. بہرحال آئیے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا جی یہود، میں نے کیوں کہا کہ یہ لوگ نطفہ یہود سے ہیں. صحیح وہی تنگ کرتے ہیں. یہود مدینہ جو ہیں مولوی تھے نا، وہ بھی مولوی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، اور ملا کو خدا کے رسول نے شیطان سے بھی بدتر کہا ہے اور انہی باتوں پر کہا ہے کہ اس کی زبان گندی ہے، اس کا دل دماغ گندا ہے، اس کے شعور میں آلودگی ہے اور اس کی فکر پراگندہ ہے، اس کی فطرت ہی گندی ہے. صحیح. ہاں یہ فرمان رسالت ہے. ان اشد الشر العلماء، بدترین شر. ابلیس صرف شر ہے اور مولوی بدترین شر ہے. صحیح. ہاں یہ قرآن پاک کی رسول پاک کا ارشاد ہے. فرمایا شرار الخلق العلماء، بدترین خلق، بدترین مخلوق مولوی ہے.
ٹھیک ہے نا جی. صحیح. نجس العین خنزیر ہے، یہ مولوی خنزیر سے بھی بدتر ہے. صحیح صحیح صحیح. جو حرمت پامال کرتا ہے، خواہ وہ تسنن سے کرے خواہ وہ تشیع سے کرے، جو بھی کرے. اچھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ ملوانے جو ہیں مخدرات حرم نبوت پر بد نگاہی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو جناب کو جلال آیا، دربار رسالت میں عرض کیا رسول اللہ کو خدا سے کہیے کہ ان مخدرات عصمت کی تقریب میں کچھ حکم نازل فرمائے اور یہ پردے سے جایا کرے تاکہ پہچانی نہ جائے. یہ نصوص کی بات کر رہا ہوں، کسی تفسیری شخصیت کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی ازواج کو کہہ دیجیے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجیے اور مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں، پردہ کا حکم آ گیا. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس حوالے سے جب کرے گی تو پھر ان کو اذیت نہیں دی جائے گی. وقال اللہ غفور رحیم. آگے آیا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. واہ واہ واہ. کسی مذہب کے نہیں ہیں. صحیح صحیح. ہے مذہب تو بات کی ٹریڈ کمپنیاں ہیں، قرآن اس سے ان سے بلند ہے ٹریڈ کمپنیوں سے. اگر یہ منافق یعنی وہ شخص جو حرم نبوت کا حیا نہیں کرتا، اس کا منافق ہونا بھی لازمی امر ہے، قرآن میں منصوص ہے، کافر ہونا بھی منصوص ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، ان کا دل بھی گندا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اندر سے بھی بے غیرت بہکاوے ہیں اور باہر سے بھی. ان کے دلوں میں مرض ہے. والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ہم آپ کو ان پر غلبہ دیں گے، طاقت دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا اثر رہے گا، یہ یہود مدینے میں دفع ہو جائیں گے یا تھوڑے رہیں گے. الا قلیلا. آگے کیا فرمایا؟ ملعونین. صحیح. مخدرات حرم نبوت پر بد نگاہی کرنے والا بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، منافق بھی ہو جاتا ہے، اور ملعون ہونا بھی منصوص ہے. صحیح. اس کو لعنتی کہنا واجب ایمانی ہے. جو اس پر لعنت نہیں کرتا اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. صحیح صحیح. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ خدا کا قانون ہے کہ حبیب یہ جہاں کہیں پائے جائیں ان کو پکڑو، گرفتار کرو. صحیح. ٹھیک ہے. قتلوا، صرف قتل نہیں کرنا، تقتیلا، ان کے ٹوٹے ٹوٹے کرو، برے طریقے سے. سنت اللہ، یہ اللہ کی عادت ہے. واہ 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 واہ. فی الذین خلوا من قبل، جو اس سے پہلے بھی گزر گئے اس رویے کے، اس کماش کے لوگ. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ قانون نہیں بدلتا. تو گزارش یہ ہے کہ اب قرآن کریم نے یہ آداب بیان کیے ہیں بارگاہ نبوت کے، حرم پاک کے. اب کس حق سے یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں ہیں فلاں ہیں، کبھی بکری کا حوالہ کبھی کوئی حوالہ، اگر ہم نے حوالے شروع کر دیے تو آگ لگ جائے گی. صحیح. کچھ بھی نہیں بچے گا، نام تک ختم ہو جائے گا. اگر مقتدر علماء تشیع، مقتدر علماء تسنن اگر مل بیٹھنے پر آمادہ بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، تو اس محبت برے رشتے کو چلنا چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے نا. یہی وہ چیزیں ہیں. قدرت انتقام ضرور رہتی ہے. صحیح. ایک ماضی میں گزرا ہے زمانہ، جی جی. جب یہ ٹکر تھی نا، اس میں کیا ہوتا رہا؟ یہی ہوتا رہا، اور پھر وہ لوگ زد میں آئے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ازواج مطہرات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، اچھا ہاں، کہ میرا ہر حرم وحی الہی کی روشنی میں قائم ہوا ہے. سبحان. صحیح صحیح صحیح. تو یہ تو پھر اللہ کا قصور ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حریر اور دیبا کے کپڑے میں تیری تصویر مجھے جبرائیل کے ذریعے دکھائی. بہت سارے پتہ ہے. اور ان پر سلام آیا. جی جی. سب سے پہلا جو سلام آیا ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، بے شک بے شک، بہت بڑا وجود ہے.
موسن عالمین مخدومہ کائنات بے شک بے شک سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ خدا تو ان کی خدمات کو دیکھ کر سلام کرتا ہے اور یہ کہانیاں بناتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ رضاعت والا مسئلہ رضاعت کبیر کا میرا سوال یہ ہے اگر انہی باتوں کو دیکھا جائے نا تو پھر وہ بولے شاہ نے فرمایا جی سچ بول رہا تھے بامبڑ مچ رہا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. کچھ بھی نہیں کسی کے پلے بچے گا، نہ کسی تشیع کے نہ کسی تسنن کے. صحیح. پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ باز رہیں اس مذہبی جوڑ توڑ سے. مجھے پتہ ہے کہ ایم ایس ایکس کے یہ لوگ فضلہ کھا رہے ہیں دو طرفین. اگر فقیر اس طرف آ گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. ٹھیک ہے. بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں اس کا احترام کی بنتا ہے نا. جب قرآن کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو بھائی پھر اچھا یہ بتایا جائے یہ جو رضاعت کبیر والا ڈرامہ چلایا گیا ہے جی جی مجھے یہ بتاؤ کہ رضاعت کا جو طبیعی ضابطہ ہے وہ عالم شیر خارگی میں ہے. صحیح. کیا مدینہ طیبہ اس وقت فقہاء علماء اور زعماء سے بھرا ہوا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. واہ. کہ صحیح. یہ تو قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے. ام المؤمنین پر احتجاج کسی نے نہیں کیا. صحیح. خود وہ شخص نہیں بولا جس کے مزاج میں قرآن اترا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. جس کی روح قرآن کے ساتھ معنی بن کر تیر رہی ہے، واہ 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 واہ. جس کا دعویٰ ہے کہ ہر آیت کی بابت میں جانتا بے ہوں. شک. وہ نہیں بولے. مولا کائنات علیہ السلام اور پھر صحابہ کرام یہ بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کی جو مزاج کی حرمت ہے ان کا مزاج ہی دین ہے اور شریعت ہے. بے شک. ان کی طبع فکر ان کا پیکر محسوس ہی دین ہے. واہ. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا خیال ہے اتنے بڑی جسارت پر کسی بھی شخص کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حق بولے. کیا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. وہ حق بولے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا. تو یہ ڈرامائی باتیں ہیں، یہ گھسیڑی ہوئی فیبریکیشن ہے یہ سارا. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اچھا اب وہ بڑے بڑے مقتدر علماء تشیع کی طرف یہ منصوبے کہ وہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں. جی جی. بالکل. اب قرآن یہ کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ وہ قرآن ہے خدا نے ضمانت دی ہے کہ اس میں باطل نہیں داخل ہو بے سکتا. شک. ٹھیک ہے نا. اور اس کا ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو پورا قرآن آدھا قرآن نہ جانے کتنے قرآن کا کتنا حصہ بکری کھا لو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خدا پر بہتان ہے، رسول پر بہتان ہے اور اہل بیت پر بہتان ہے. امی عائشہ پر وہ تو ہے ہی ہے. بے شک بے شک. ان کو وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے نا وہ شیطانی وسوسہ. ہاں صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کا اور میں یہاں یہ کہتا چلوں اہل سنت جو ہے یہ بڑے پاٹخاں ہیں، معافی یہ بھی نہیں دیتے. انہوں نے رسول کی ماں پر حملہ کیا ہوا ہے، باپ پر حملہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں ان کو سبق سکھا سکتا ہوں تو یہ بیچارے کون ہیں؟ ان کے یہ جو ابی بابا کا فنار یومی ما امکما اس طرح کے الحمدللہ میں نے ان پر 2700 صفحات کا فیصد لکھا ہے. 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں. عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم اور بجاعت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. میں شرمناک رویہ دیکھتا ہوں ان مولویوں کا کہ حضور کے نالین کے بابت یہ کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں لیکن والدین کے بابت کبھی نہیں. کوئی شرم نہیں آئی. ویسے ادھر گدھا دفنا دو نا، جی جی، ادھر جھنڈا لگا دو، اس کا بھی اگلے سال اور شروع کر دیں گے. بالکل. چلو جو مشائخ علماء صوفیاء کا مثال ہوتا ہے وہ تو ہے بڑھتا ہے، جی جی، لیکن ہر مولوی کی ماں مر جائے ہمارے مولوی کی تو اگلے دن اتنا بڑا اشتہار دیوار پر چسپا ہوتا ہے کہ اما حضور کا عرس مبارک ختم شریف. پیر کی ماں مر جائے باپ مر جائے اگلے دن ہوتا ہے نا. لیکن کبھی ان کو شرم آئی ہے کہ جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے وہ والدین رسول کا تقدس ہے. کبھی ان کے عرس پر بھی ان کو شرم آئی ہے؟ نہیں آئی اور نہیں آئے گی کیونکہ ان کے پاس اب عمومی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا. اس واسطے
ملا کی کیا بات کرنی ہے؟ کیا اس بات پر بندہ جواب دے جب جس کا دین ہی روٹی سے آگے نہ ہو، اور جو فضلہ خوار ہو یہود کا، نطفہ بھی یہود سے ہو، اس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔